تطہیر سے مکری ہوئی تطہیر کی جے ہو، تطہیر سے مکری ہوئی تطہیر کی جے ہو، زہرا کا دھنے واد شبیر کی جے ہو، ماتا بطول اور پتا جس کا علی ہے، فردوس کے مہاراجا کی جاگیر کی جے ہو، ماتا ہو بطول اور پتا جس کا علی ہو، فردوس کے مہاراجا کی جاگیر کی جے ہو۔ اور اس روپ نظر آتی ہے پرچھائی نبی کی، اس روپ نظر آتی ہے پرچھائی نبی کی، شبیر نبی سائیں کی تصویر کی جے ہو۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے محرم کی مخصوصی کا چوتھا ایپیسوڈ کے جو کہ تاسوعہ کی رات یعنی کہ شب عاشور کی مناجات اور اس فضیلت کو بیان کرنے کے لیے مخصوصی پروگرام ہم نے کیا کہ جس میں اب عبداللہ امام حسین کی شخصیت کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے جہاں کربلا کی معرفت ہمارے دل میں پیوست ہو جائے، ہم دعا گو رہتے ہیں وہاں ہمارے لیے ضروری کہ یہ وہ جو مثال ہمارے سامنے رول ماڈل بن کے آئی کربلا کے مارکے میں، وہ سوانح حیات، وہ اسوائے حسنہ جیسے حبیب ابن مظاہر کی کیسی سیرت تھی کہ حسین کو 12,000 خط لکھ کے جا رہے ہیں کوفے کی جانب کہ آئیے اب عبداللہ امام حسین یزید کی وجہ سے دین محمدی میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، حلال شریعت حرام اور حرام شریعت حلال ہونے جا رہی ہے، یعنی ممنوع چیزوں کو دین میں پیوست کیا جا رہا ہے۔ وہاں 12,000 خطوط لکھ کے امام حسین کو بلایا جا رہا ہے، لیکن حسین ابن علی میرا سلام ہو فرزند زہرا پہ، میرا سلام ہو ابا عبداللہ امام حسین پہ، غریب کربلا پہ، تشنا دہن کربلا پہ، کہ وہ کس کو خط لکھ رہے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ رہے ہیں۔ کیا معیار ہوگا اس خط کا کہ جسے دنیا اپنی مشکل آسان کرنے کے لیے بلائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، لیکن حسین جس کو تنہائی میں یاد کرے اسے حبیب کہتے ہیں۔ ایسے جناب جان اور وہب قلبی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس زہیر ابن کین جیسی شخصیات موجود تھی کربلا کے مارکے میں، کہ جہاں جس میدان میں ہم نے دیکھا، جس کارزار میں ہم نے دیکھا، جس رات ہم نے دیکھا کہ نماز کی رات، صبر کی رات، استغفار کی رات، مناجات کی رات، خدا کو یاد کرنے کی رات، سب کو کربلا کے مارکے سے آشنا کرنے کی رات، کہ جس وقت چراغوں کو گل کر دیا اور ایک مرتبہ ابا عبداللہ امام حسین نے کہا کہ اگر کسی کی نگاہ مجھ سے ٹکرائے اور اسے شرم آئے کہ وہ جانا چاہے تو میں نے چراغوں کو گل کر دیا کہ اندھیرے میں شاید کوئی جانا چاہے، میں فرزند زہرا تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن جب چراغوں کو گل کیا اور قبل گلے چراغ جتنے افراد کی گنتی موجود تھی، گنتی کے افرادوں میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ کیا رات تھی وہ! نماز جہاں اپنے معراج پہ تھی، جہاں صبر اپنے کمال پہ تھا، جہاں قربانی امر ہو جائے، اسے تاسوعہ کی رات یعنی شب عاشور کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے ساتھ جو مہمان گرامی موجود ہیں، آج ہم شب عاشور اور ان جو کربلا کے رول ماڈل میں کہوں گی ہمارے لیے مثال ہے، یعنی ابا عبداللہ امام حسین کے اصحاب اور خود ابا عبداللہ امام حسین، خود ان کے گھر کے بنی ہاشم کے 18 چراغ، ان کی جو سوانح حیات یا ان کی کاوش تھی، ان کی معرف کو ہم آپ تک پہنچانے کے لیے آج جو تغدو کریں گے، اس کے لیے جو ہم نے مہمان گرامی آج مدعو کیے ہیں، میں ان کا تعارف کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ عالیہ زرغام صاحبہ موجود ہیں، ایلیہ زرغام صاحبہ موجود ہیں، ذاکرہ زیب منبر ہوتی ہیں۔ ایام ازاں میں آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ جناب فاطمہ الزہرا کے لال کو آج پرسہ دینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں۔ تہہ دل سے ممنون و متشکر، میں اور میرا پورا چینل 5۔ ہمارے ساتھ نائلہ پنجوانی موجود ہے۔ نائلہ کے لیے صرف ایک جملہ بتاتی چلوں چونکہ وقت بہت مختصر ہماری نشریات کا، لیکن ناظرین ہم پوری زندگی لگاتے ہیں جناب فاطمہ کو خوش کر دیں کہ بی بی ہم سے راضی ہو جائیں۔ میرے سامنے ایک ایسی ہستی بیٹھی ہے کہ جس نے اپنے خواب میں ان ہستیوں کو دیکھا اور مذہب حقہ کی جانب آئی، یعنی کہ ان کا تعلق برادران اہل سنت کے خاندان یعنی کہ میمن فیملی سے، پنجوانی فیملی سے تعلق ہے، اور ایک خواب کے عوض انہوں نے اس خواب کو دیکھ کر فراموش نہیں کیا، بلکہ ایک ایسا خواب ابراہیم جیسا تھا، یہ ایسا خواب تھا
کہ جس نے ان کو اس مذہب کے جستجو، مذہب کی فکر اور سوچنے جانچنے اور سچ کو کھوجنے کی فکر میں آج ہمارے سامنے جو موجود ہیں وہ مذہب حق کا یعنی کہ اب شیعت کی جانب آ چکی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جس کو ہدایت مل جائے وہ میرے اور آپ پوری زندگی لگاتے ہیں کہ ہدایت مل جائے, اور جس کو بی بی خود ہدایت دیں تو کیا کہنے اس کے. کیا استقبال کرتی ہیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے میں نے نائلہ پنجوانی, عالمہ نائلہ پنجوانی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مشکور و ممنون ہوں, آپ نے اس قدر خوبصورت الفاظ میں میرا تعارف کروایا, اور حقیقتاً یہ اہل بیت علیہم السلام کی ہی مجھ پہ بہت بڑی عطا ہے اور بڑا کرم ہے کہ میں اس جانب آئی, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مجھے تحقیق کرتے ہوئے اتنے خوبصورت نکات قرآن مجید کی روح سے جن کو سمجھنا یقیناً قاصر ہے ایک انسان کے لیے, جبکہ وہ بہت محدود سوچ کے ساتھ اپنی تحقیق جاری رکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کہ خانم اپائی ہمارے ساتھ معروف نوحہ خواں زرقام حیدر رضوی صاحب موجود ہیں. ہم سب جن کے انداز سے واقف ہیں, پورا کراچی سننا پسند کرتا ہے بلکہ منتظر رہتا ہے کہ زرقام بھائی جب میرے پروگرام میں آتے ہیں تو یقیناً سب سنتے ہیں. اور بی بی کو آپ بہت کیونکہ اہل بکا یہ نوحے اور گریوں کے دن ہیں, اور زرقام بھائی جس طرح سے خدمات انجام دیتے ہیں بی بی آپ کو اس کا دیتے ہیں. ہم سوال لینا چاہیں گے خانم عزیز, یہ رات کہ جس رات مناجات ہو رہی ہے حسین کے خیموں میں جو ہیں بنی ہاشم کے چراغ پہ ہر ماں ایک قربانی تیار کریے, کیا فرمائیں گے آپ کی کون سی رات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بے شک یہ ایک ایسی عظیم رات ہے جسے شب عاشور کہا جاتا ہے, اور شب عاشور منسوب ہے حسین ابن علی. بے شک شہداء ہیں لیکن شب عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس رات امام حسین علیہ السلام نے ایک مہلت مانگی, ایک مہلت, ایک رات کی مہلت. اور یہ جو مہلت مانگی گئی ہے یہ کیوں؟ ایک عبادت کے لیے مہلت مانگی, قرآن مجید کی تلاوت کے لیے, ذکر الہی کے لیے. اور فقط ذکر الہی کے لیے نہیں, عبادت کے لیے نہیں. یعنی کہ شب عاشور وہ منظر ہے اگر دیکھا جائے کہ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو ترغیب دے رہی ہے عصر عاشور کے لیے, ہر ماں اپنے بچے کو سجا رہی ہے. اور جب خیموں کا پہرا دیا جا رہا ہے تو دیکھیے کیونکہ مذہب اہل تشیع میں شب عاشور کچھ مخصوص اعمال ہیں کہ جنہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو رد ہے, بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہو رہی, تو آپ حسین ابن علی کا واسطہ دیکھ کر ان کو وسیلہ بنا کر شب عاشور زیارت عاشورہ سے توسل اختیار کرتے ہوئے اپنی حاجت کو بارگاہ الہی میں پیش کریں. اس لیے کہ ہمیں عبادت کا کرینہ, دعا مانگنے کا سلیقہ حسین ابن علی نے بتایا ہے. ایک رات کی مہلت لے رہے ہیں حسین ابن علی, اور کیوں نہ لیں؟ اس لیے کہ حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, حسین منی وانا من الحسین. اور جن کے لیے کائنات پکار کر کہہ رہی ہے حسین فطرت کی صبح صادق, حسین عصمت کی شب سہانی. حسین فطرت کے صبح صادق, حسین عصمت کی شب سہانی. خدا احد ہے حسین واحد, نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی. اور میں حسین کا اگر شباب لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی. میں حسین کا اگر شباب لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی. حسین کو اگر حسین کہہ دوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی. حسین جلا جلالہ کی جلالتوں کو جلیل کر دے, اور حسین پشت نبی پہ آئے عبادتوں کو طویل کر دے. یعنی کہ ایک عصر عاشور حسین ابن علی عبادت کو طویل کر رہے ہیں, ایک رات مہلت مانگ رہے ہیں بارگاہ الہی میں اپنے سر کو جھکانے کے لیے. انصار تیار ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے تو ہمیں ان ماؤں کو دیکھنا پڑے گا کہ جو عزادار بنا رہی ہیں, جو حسین ابن علی کے لیے اپنی اولادوں کو تیار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ بیٹا کل سب سے پہلے تمہیں جنگ میں جانا ہے, کل تمہیں اپنے بابا پہ قربان ہونا ہے, کل تمہیں اپنے ماموں پہ قربان ہونا ہے, کل تمہیں اپنے چچا پہ قربان ہونا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی جو ترغیب ہے یہی حسینی ماؤں میں آئی ہے. آپ دیکھ لیجئے آج 8 محرم ہے, 8 محرم ہے, 9 محرم ہو, جلوس اذا نکلتے ہیں, کتنا ہی چاہے پرعشق دور کیوں نہ ہو, لیکن مائیں کبھی بھی اپنے بچوں کو حضرت عباس سے علمدار علیہ السلام کا علم اٹھانے سے روکتی نہیں ہے. بے شک. تو یہ ان ماؤں کی دلائی ہوئی ترغیب ہے جو آج تک قائم اور دائم ہے. صحیح. ہمارے ساتھ نائلہ صاحب موجود ہیں. میں فرماؤں گی, پوچھنا چاہوں گی کہ
چونکہ آپ مذہب حقہ کے حوالے سے خود ریسرچ کر رہی ہیں، تو کیا فرمائیں گی آپ نے کیسا پایا یہ حسین ابن علی کو کہ رسول کی نگاہ میں ابا عبداللہ امام حسین کیسے تھے، قرآن کی آیتیں حسین کی کون سے فضائل پڑھ رہی ہیں، پھر حسین کے اصحاب کیسے تھے، مختصر فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید کی آیات کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زبان مبارک سے قرآن مجید جو ہے ہم تک پہنچا ہے، وہاں پہ کیا آیات شریفہ اتنی خوبصورت ہمیں بتلاتی ہوئی نظر آتی ہیں. سب سے پہلے تو آیت تطہیر ہی ہم دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو طہارت کے 5 مصادیق ہیں ان میں سے ایک امام حسین علیہ السلام ہے. اور اسی طرح آیت مباہلہ میں جو ابناءنا کی منزل پر ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی حسنین، جناب حسنین کریمین علیہم السلام. اسی طرح اگر ہم سورہ شورا کی جو آیت نمبر 33 ہے جسے آیت مودۃ فی القربہ کہا جاتا ہے، تو پوچھنے والوں نے سوال کیا ہے عزیزم کہ یا رسول اللہ یہ جو جن کے ساتھ مودت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ کون افراد ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت شریفہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام ہیں. اسی طرح اگر ہم فضائل کے باب میں ہی مزید دیکھیں تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 کہ جہاں پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی خداوند متعال نے اپنے کلمہ توحید کی بقا کہاں رکھی ہے؟ امام حسین علیہ السلام میں. اور یہ جو بقیہ کا جو لفظ یہاں استعمال ہو رہا ہے ہمیں مختلف مصادر سے، اور مخصوصاً اگر ہم دیکھیں تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے یہ روایت ملتی ہے کہ یہ جو بقیہ ہے دراصل امام حسین علیہ السلام کی جو ہستی ہے اور آپ کے جو آپ کی صلب مبارک سے پیدا ہونے والے جو 9 ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں، اور ان میں سے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس آیت شریفہ میں. عزیزم اگر ہم دیکھیں حدیث اتنی خوبصورت ہمارے پاس موجود ہیں جن میں ہمیں حدیث منیت ملتی ہے، حسین و منی و انا من الحسین، اور حسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور اسی طرح میرے 2 پھول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 2 پھول قرار دیا امام حسین، سیدہ شباب اہل جنہ کہا، جی سیدہ شباب اہل الجنہ قرار دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے 2 پھول قرار دیتے ہیں کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے اسے چاہیے کہ ان کو محبوب رکھے. بے شک. کیا فرمائیں گے ان کے اصحاب کے بارے میں آپ؟ یہاں پر بھی میں قرآن مجید کا ہی سہارا لوں گی کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور اسی کا تسلسل 112. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں یہاں پہ مفہومی ترجمہ بیان کروں گی کہ کچھ ایسے افراد ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جانوں کے یعنی ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، اور کس شے کے عوض؟ جنت کے عوض. اب جنت کے عوض جب خریدا ہے تو ان کی کچھ خاصیتیں یہاں پہ بیان ہوتی ہیں. کون سی خاصیت ہے؟ کہ وہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یعنی قتال کرتے ہیں راہ خدا میں، اور قتل ہوتے ہیں اور قتل کر دیا کرتے ہیں، اور ایسے ہی افراد کے لیے جو ہے بشارت دی ہے، یعنی یہ مومنین ہیں ان کے لیے بشارت ہے. اس کے بعد جو 9 صفات ہیں نا، یہ جو شب تاسوعہ جسے ہم اتنا زیادہ اس کی اہمیت کو ہم گردانتے ہیں، جانتے ہیں، یہاں پہ ہمیں وہ 9 صفات جو ہیں یہ تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام میں کمال کے درجے پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہیں. آیت شریفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اب عزیزم یہاں دیکھیے سائرہ کہ کس طرح سے یہ جو 9 صفات ہیں یہ بدرجہ اتم اور کمال کے درجے پر جو ہے تمام اصحاب امام حسین علیہ السلام میں ہمیں نظر آتی ہیں. بے شک یہ توبہ کی شب ہے، یہ گریہ وزاری کی شب ہے، یہاں حمد و ستائش کی شب ہمیں نظر آتی ہے، اور کس طرح سجدے کیے جا رہے ہیں، کسی طرح رکوع طویل کیے جا رہے ہیں. ناظرین ہمارے پروگرام میں ایک وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے سے جلد آتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین ہمارے ساتھ وقفے میں رہنے کا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاسوعہ کی رات کے جس دن اہل بکا کے دن ہے وہاں قیام حسینی میں ابا عبداللہ امام حسین کے خانوادی میں گریہ کی آوازیں اتنی بلند ہیں کہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں اصحاب تسبیح و تحلیل میں مشغول ہیں، وہاں بیبیاں اپنی اپنی قربانیوں کو سجانے اور سنوارنے اور میں کہوں تربیت سازی میں مشغول ہیں.
لیلا علی اکبر کو بتاتی ہیں کہ کل تم نے اپنے بابا کو تنہا نہیں چھوڑنا. وہاں بیشیر کے جھولے کو جھلاتے ہوئے جناب لیلا جناب ام رباب سمجھاتی ہیں کہ دیکھو میری قربانی بہت چھوٹی، سب کی قربانی بہت عظیم ہے. ایک ماں اپنے بیشی ننھے سے علی اصغر کو تیار کرتی ہیں کہ کل تم نے بابا کے لبو لہجے کو سمجھنا ہے اور ان پہ آنچ نہیں آنے دینی. وہاں ایک بیوہ ماں جناب ام فرما قاسم کو تیار کرتی ہیں کہ دیکھو مولا حسن نہیں اگر ہوتے تو اپنے بھائی پہ آنچ نہیں آنے دیتے، لہٰذا کل تم نے امو کو تنہا نہیں چھوڑنا. بس کس طریقے سے گریہ کناں ہوں گے. زرغام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نہالے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. شب عاشور چھوٹی شہزادی سے کہتے تھے حسین میری جان سکینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، اماں ہی کی آغوش میں سو جانا سکینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ. اللہ کسی بیٹی کو دکھلائے نہ وہ غم جو غم تمہیں خود دے کے چلے جائیں گے کل ہم، کل تم کو نہ مل پائے گا یہ بابا کا سینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ. یہ بات غنیمت ہے تیرے واسطے بیٹا، سینے پہ میرے چین سے سو جا میری دکھیا، کل خاک میں مل جائے گا زہرا کا نگینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ. اے مظہر و عرفان قیامت ہیں یہ جملے، ماں باپ صدا ساتھ نہیں رہتے کسی کے، شہ کہتے تھے اب سیکھ لو بن باپ کے جینا، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ، تم بعد میرے دیکھو یوں رونا نہ سکینہ. اکبر اللہ اکبر. تم بعد میرے ایسے نہ رونا نہ سکینہ. خیام حسینی میں کہیں سب کی تیاریاں چل رہی ہیں، وہاں ایک بوڑھا باپ اپنی بچی کو سمجھاتا ہے رخصت کے وقت کہ دیکھو سکینہ تم یتیمی سیکھ لو، میرے بغیر رہنا سیکھ لو، جناب ام رباب کی آغوش میں سونا سیکھ لو. عزیزان محترم، روایت کے جملے کہ جو حسین ابن علی سکینہ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ نماز شب میں دعاؤں سے مانگا ہے سکینہ کو، اور روایت کہتی ہے سکینہ عربی میں پکارنے کو کہتے ہیں. جیسے ہم اپنے بچوں کو پکارتے ہیں آ میرے لال، حسین اپنی بیٹی کو رقیہ، روایت میں کہتے ہیں کہ رقیہ نام تھا جناب سکینہ کا، وہاں پیار سکینہ بلایا کرتے تھے. کتنے ارمان سے یہ نام رکھا ہوگا کہ جب شب کے پہلو میں ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھ کھلتی ہے اور جناب رباب سے پوچھتے ہیں کہ سکینہ کہاں ہے، رباب فرماتی ہیں کہ سکینہ کو تو طعام بھی جنت سے ملتا ہے، جس کے طعام جنت سے آئیں
وہ حسین ابن علی سکینہ کی کتنی رکھوالی کیا کرتے تھے, سکینہ کی پیاس کی کتنی, میں سمجھتی ہوں کہ باپ کو اتنی فکر تھی کہ زندگی میں سمجھاتے ہیں کہ یتیموں کی طرح رہنا سیکھ لو. ہمارے ساتھ ذاکرہ ایلیا صاحبہ موجود ہے. مصائب پوچھوں گی میں کہ کس طریقے سے بیٹی کو رخصت کیا, کس طریقے سے جناب زینب سے رخصتی لی. دیکھیے عاشور کی جو صبح کا آغاز ہوا ہے وہ اذان علی اکبر سے ہوا ہے. اذان علی اکبر کی صدا سے لے کر عصر عاشور تک اگر حسین ابن علی کی مصیبت کو بیان کیا جائے تو دیکھیے لاشوں پر لاشیں لے کر آ رہے ہیں حسین ابن علی تنہا, اور اس طرح سے لے کر آ رہے ہیں کہ کبھی خیام میں علی اکبر کا لاشا لے کر آتے ہیں, کبھی اون محمد کا لاشا لا رہے ہیں, کبھی قاسم کے ٹکڑے لا رہے ہیں, کبھی اپنے ہاتھوں پر شہزادہ علی اصغر لا رہے ہیں, انا سا بچہ ہے شہزادہ علی اصغر, کبھی 32 برس کے بھائی کا لاشا اٹھایا ہے حسین ابن علی نے. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے عصر عاشور کے جب حسین کی ودا ہے, اور حسین کس سے ودا لے رہے ہیں؟ حسین اپنی بہن زینب سے ودا لے رہے ہیں, حسین سکینہ سے ودا لے رہے ہیں. اور یقین جانیے جب شب عاشور تھی نا, اور حسین نے ایک بار اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ سکینہ کل ہم چلے جائیں گے, تو آپ جانتی ہیں سکینہ نے کیا کہا تھا؟ بہت چھوٹی ہیں سکینہ. سکینہ نے ایک سوال کیا تھا اپنے بابا سے, بابا اتنا بتائیے آپ چلے جائیں گے تو سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ اس لیے کہ سکینہ کو آپ کے سینے پر سونے کی عادت ہے. حسین ابن علی نے کیا کیا؟ شب عاشور جہاں عبادت کی رات ہے, جہاں توبہ کی رات ہے, جہاں پر خدا سے ملنے کی رات ہے, جہاں تربیت سازی کی جا رہی ہے, وہاں سکینہ نے ایک سوال کیا اپنے بابا سے, بابا فقط اتنا بتا دیجیے, اس لیے کہ میں حجت خدا کی بیٹی ہوں, میں آپ کو روکوں گی نہیں, لیکن اتنا بتا دیجیے کہ آپ جائیں گے تو سکینہ کہاں سوئے گی؟ آخری رات ہے شب عاشور کی. اور حسین نے کیا کیا؟ یقین جانیے حسین جلتی ہوئی ریت پر لیٹ گئے, اور حسین نے اپنی 4 سال کی بچی کو اپنے سینے پر سلایا, سر پر ہاتھ رکھا, کہا سکینہ آؤ آج ہمارے سینے پر سو جاؤ کہ کل کے بعد تمہیں یہ سینہ میسر نہ ہوگا. اب ذرا تصور کیجیے ایک لمحے کے لیے, بچی کتنی چھوٹی ہے, بچی کو نہیں معلوم کہ یتیم کسے کہتے ہیں, لیکن یقیناً بچی نے سکینہ نے پوچھا ہوگا بابا یتیم کسے کہتے ہیں. تو حسین ابن علی نے مقتل میں موجود ہے, حسین ابن علی نے کربلا کی خاک اٹھا کر سکینہ کے بالوں میں ڈالی. سکینہ جس کا باپ مر جائے وہ بچی یتیم ہوتی ہے. لیکن کیا سکینہ کو معلوم تھا جناب مسلم کی بیٹی جب یتیم ہوئی ہے تو سکینہ کہا جاتا ہے سکینہ نے محسوس کیا کہ ان کے بابا نے جناب مسلم کی بیٹی کو بالیاں پہنائی ہیں, سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا. تو میں سمجھتی ہوں سکینہ یہ سمجھی ہوں گی کہ جو یتیم ہوتا ہے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے, بالیاں پہنائی جاتی ہیں. لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی ہیں, سب سے پہلا پرسہ جو سکینہ کو حسین کے بعد دیا گیا وہ تماچے سے پرسہ دیا گیا. اللہ اکبر. اور اسی لیے زیارت ناہیہ میں ہمارے وقت کے امام ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جسے رلا رلا کر مارا گیا, میرا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا گیا, میرا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس کے لب ہونٹ خشک ہو چکے تھے پیاس سے, میرا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس کی پیاس کو نیزوں سے وار کر 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 بجھایا گیا. اللہ اکبر. ظلم کے انتہا کی ہے حسین ابن علی پر. اب تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ اس بیٹی پر کیا گزری ہوگی کہ جب اس نے دیکھا ہوگا کہ میرے بابا کا بے سر لاشا کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے. اس بہن کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ جس نے 70 قدم کے فاصلے سے شمر کو حسین کے سینے پر سوار دیکھا ہوگا. زیارت ناہیہ میں ہمارے امام ارشاد فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم پر کہ جس کے گلے کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا, میرا سلام اس مظلوم پر کہ جس کو کند خنجر سے کاٹا گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جب یہ قیامت عصر عاشور برپا ہوئی نا, یقین جانیے جہاں پر عصر عاشور شب عاشور مائیں اولاد کی تربیت سازی کر رہی ہیں, وہاں پر ایک وہ کائنات کی ماں عصر عاشور اپنے بچے سے ملنے کے لیے آ گئی. اللہ اکبر. اور خود ظالم کہتا ہے, اس کے الفاظ ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں حسین کے پشت گردن سے حسین کا گلا کاٹ رہا تھا اور کند خنجر چلتا نہیں تھا, پوچھنے والوں نے پوچھا کیا وجہ ہے تو کیوں نہیں کاٹتا؟ کہا جیسے میں کند خنجر چلاتا ہوں میں دیکھتا ہوں ایک بی بی اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ دیتی ہے اور رکھ کر کہتی ہے نہ مار, میرا بچہ بڑا پیاسا ہے. اگر کسی جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے نا تو اسے پہلے پانی پلایا جاتا ہے. میرا حسین اتنا غریب ہے کہ 3 دن کا پیاسا ہے. بس یہ کہہ کر شہزادی نے نجف کی جانب منہ کیا, کہا جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ. 1900 زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ,
اے عرض نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اللہ گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو، اللہ اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے سرگرم بھائی ہیں، کس طرح سے آخری پرسہ دیں گے آج کی رات شب عاشور؟ 10ویں کی سحر ہونے سے پہلے بیٹی کو بلایا بابا نے، اور رو کے یہ کہا سینے پہ سو جا آخری بار، یہ آخری شب ہے کل ہم نہ رہیں گے، اس خاک پہ ہم سو جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے، سکینہ بابا بہت دور چلے جائیں گے، اس دشت میں سوئیں گے تیرے چاہنے والے، اللہ تجھے بیٹا یتیمی سے بچا لے، یہ آخری شب ہے تم ڈھونڈو گی ہم کو، ہم لوٹ کے گھر نہ آئیں گے، بہت دور چلے جائیں گے، جی بھر کے محبت کا میں اظہار تو کر لوں، آغوش میں آ جاؤ تمہیں پیار تو کر لوں، یہ آخری شب ہے دل تھام لو بیٹا، ہم تم سے جدا ہو جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے، عادت کہاں سینے کے سوا سونے کی بیٹا، چھن جائے گا کل تجھ سے تیرے بابا کا سینہ، یہ آخری شب ہے ہم داغ یتیمی، اے بیٹا تجھے دے جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے، جملے یہ شہیدی کے فغاں بن گئے مظہر، جو نوح کی صورت میں ہے عرفان کے لب پر، یہ آخری شب ہے کل ہم نہ رہیں گے، اس خاک میں ہم سو جائیں گے، بہت دور چلے جائیں گے۔